یہ سیدنا لوط علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی بیوی سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس پوری آبادی کو اپنے ہتھیلی پہ اٹھا کے آسمان کی طرف لے کر گئے اور اتنا زور سے زمین کی طرف زمین کے اندر دھسا دی گئی اور وہاں سے پانی نکلا. آج یہ دریا کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے. جو آپ کی نافرمانی کے سبب اور بدفعلی کرنے والوں کا ساتھ دینے کے سبب یہاں پر یہ پتھر بنا دی گئی. انتہائی نافرمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبیر اتاری مکی جارڈن میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا سفر ہے حضرت لوط علیہ السلام کی اس بستی کی طرف جس بستی کی طرف آپ بھیجے گئے تھے نبی بنا کر اس قوم کی ہدایت کے لیے. راستے کے مناظر آپ کے سامنے ہیں، بہت خوبصورت مناظر ہیں. اور جارڈن کے پہاڑوں کا کیا کہنا کہ یہ ارض الانبیاء ہے، انبیاء کی سرزمین کہا گیا ہے. اردن کی سرزمین کو بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں اور بہت ہی متبرک یہ سرزمین ہے. اللہ پاک نے کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس مقدس سرزمین پر بھیجا ہے، جن میں حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. آپ علیہ السلام صدوم کے نبی تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ آپ نے ہجرت کی اور ملک شام میں آئے تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام کی بہت آپ نے خدمت بھی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے آپ نبی بنائے گئے. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. ناظرین، پہلے کی طرح آج کی بھی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہوگی اور علم سے بھرپور، اور کچھ غلط فہمیاں جارڈن کے مقام سے جو عام کی گئی ہے اس کی بھی نشاندہی ہم آج کریں گے. اور بحر میت، جس زمین کو جبریل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی طرف پھینکا تھا، وہ بھی ہم دیکھیں گے. مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بس ہم پہنچنے والے ہیں. ناظرین، بلکہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر گاڑی ہم نے روکی ہے، اور یہاں سے ہم تھوڑا سا آپ کو ویو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پورا جو ایک سمندر نظر آ رہا، بلکہ یہ سمندر نہیں ہے، یہ ایک جھیل ہے. دنیا کا واحد یہ دریا ہے جس کا پانی نمکین ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ سمندر سے اٹیچ میں ہے، اور اس کے اندر کوئی جانور جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. نہ اس کے ارد گرد کوئی پرندہ گھومتا ہوا ہم کو نظر آیا ہے، نہ اس کے اندر کبھی جہاز یا کشتی چلائی جاتی. بالکل ہم اس دریا کے کنارے کنارے سے اس مقام خاص کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس مقام پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتھر بنایا گیا تھا. یہ مشہور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم پہنچتے ہیں پھر آپ سے کلام کرتے ہیں. بالکل اس مقام کی طرف ہم آ چکے ہیں اور گاڑی ہم نے پارکنگ میں لگا دی ہے، اور یہ بحر میت ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ سامنے یہ جو مورت کی شکل میں ایک مجسمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو انگلی کا اشارہ کر کے بالکل سامنے، بلکہ زوم کرتا ہوں، میں زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہم نے زوم کیا اور زوم کر کے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. بالکل عورت جیسا ہی یہ مجسمہ ہے، اور ایون کہ کسی بھی جارڈنی سے یہاں پر آ کے آپ پوچھیں تو یہ یہی کہتا ہے کہ ہذا مجسمہ زوجۃ لوط علیہ السلام، یعنی اس کا ترجمہ یہی بنے گا کہ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ ہے. جب اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچے گی تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھے ہوں گے تو آپ بھی اس کو بیان کر دیں گے. لیکن میں نے جب سورہ اعراف کا مطالعہ کیا، آپ بھی 80 اور 81 نمبر کا جب مطالعہ کریں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، تو قرآن کریم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ غلط ہے. کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ فجر ہونے سے پہلے پہلے اس آبادی کو چھوڑ کر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ان کی بیوی جو تھی وہ منافقہ تھی، ان بدفعلی کرنے والوں کا یہ ساتھ دیتی تھی اور ان کے ساتھ ملی بھی تھی. ایون کہ حضرت لوط علیہ السلام کی برائی بھی کرتی تھی. تو اس نے جب مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا، یہ قرآن کریم میں ہے، اس نے جب مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا
تو ایک پتھر اس کو آ کے لگا. یہ واقعہ ہے کہ ایک حجر جو ہے اس کو آ کے لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی، نہ کہ وہیں وہ پتھر بنا دی. برکہ چلو یہ تو ہے کہ قرآن کریم میں اس کا یہاں پر پتھر بننا یہ ثابت نہیں ہے. پتھر لگا تھا، پتھر بنائی نہیں گئی تھی. حالانکہ میرے سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ میں نے کہنے پر یہ بتا دیا تھا تو انسٹاگرام پہ جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اس میں، لیکن میں نے سورہ اعراف کا جب مطالعہ کیا تو معاملہ کچھ اور تھا. یہ دوسری طرف بستی آباد ہے جو آج ایک دریا کی شکل میں ہے. اصل سورہ اعراف میں جو واقعہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد یعنی حسین خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے. کیوں ایسا ہوا کہ یہ جو قوم تھی یہ بدفعلی کے گناہ میں مبتلا تھی، خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کیا کرتے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر خوبصورت لڑکوں کے ساتھ مہمان بن کے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں وہ ٹھہرے. تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے تو ان کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند ہوئے کہ تھوڑی دیر بعد بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا، یعنی آپ علیہ السلام کے مکان کو بدفعلوں نے گھیر لیا اور اس ناپاک ارادے سے آپ کے دیواروں پر وہ چڑھنے لگے. حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے. آپ علیہ السلام کو پریشان رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ آپ غمگین نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں. آپ مومن اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی آدام میں گرفتار ہو جائے گا. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا. پھر ان پر اس زور سے پتھر کا مینا برسایا، قوم لوط کے لاشوں کے پرکچے اڑ گئے. عین وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام واحلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے یہ نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی. تو عذاب الہی کا ایک پتھر اس کو آ کے لگا اور وہیں وہ ڈھیر ہو گئی. مولا مولا میں بندہ ہوں تیرا، میں جاؤں کہاں. یہ پورا بحر میت ہے. کسی زمانے میں یہ بہت زرخیز علاقہ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر بالکل پانی کا نام و نشان نہیں تھا. ایون پانی پینے کے لیے اور زمین کو زرخیز کرنے کے لیے تو پانی تھا، لیکن اس طرح پانی کا ماحول نہیں تھا جو ایک سمندر اور دریا میں یہ تبدیل کر دیا گیا ہے. یہ قوم سدوم اور قوم عامورہ یہاں رہا کرتی تھی، جس قوم کی طرف اللہ کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا. لوط علیہ السلام اردن شہر میں رہا کرتے تھے اور یہاں پر یہ قوم رہا کرتی تھی. ان کو واعظ النصیحت کے لیے آپ یہاں پہ تشریف بھی لایا کرتے تھے اور بعد میں یہی پہ آپ کا گھر بھی رہا. اب آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھایا کرتے تھے لیکن یہ نہیں مانا کرتے تھے، آپ کی نافرمانی بھی کرتے تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے، آپ کی بات بالکل نہیں مانتے تھے. ایون کہ آپ کی جو بیوی تھی ان منافقوں کا ساتھ بھی دیا کرتی تھی اور ان کے سامنے جناب لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو
مجنون بھی کہا کرتی تھی، آج نشانہ عبرت بنا دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی آبادی تھی، ان کی تباہی کا سبب کیا بنا؟ یہی ایک گناہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی گناہ کرتے تھے، بت پرست بھی تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس پوری آبادی کو اپنے ہتھیلی پہ اٹھا کے آسمان کی طرف لے کر گئے اور اتنا زور سے زمین کی طرف پٹخا کہ 450 میٹر یہ زمین کے اندر دھسا دی گئی اور وہاں سے پانی نکلا، آج یہ دریا کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، مولا تعالیٰ تیرے حبیب کا صدقہ، تیرے اور تیرے محبوب کی فرما برداری میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ہمیشہ اپنے رب سے رحمت کا ہی سوال کرنا چاہیے، عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، سرکش بندوں کی صحبت سے بچائے، اچھوں کے ساتھ رکھے اور اچھوں کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے تو ماں سے زیادہ کریم بندوں پر، نہ تیری مثل کہیں پر، میں تیرا بندہ ہوں مولا مولا، میں بندہ ہوں تیرا، میں جاؤں کہاں، میں بندہ ہوں تیرا مولا مولا، میں بندہ ہوں تیرا، میں جہاں کہاں، میں بندہ ہوں تیرا۔ میں آؤں مکے میں مولا، طواف کعبہ کروں، میں آؤں مکے میں مولا، طواف کعبہ کروں، کہوں غلاف پکڑ کر میں تیرا بندہ ہوں، کہوں غلاف